دوست اور بزرگوں، یہ قلب ہی قیامت میں کام آئے، کوئی چیز میں کام آئے. اور قرآن پاک میں ذکر ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، قلب سلیم کام آئے گا. اطمینان والا دن، سلامتی والا دن. وہ سلامتی قلب سلیم کب ہوگا؟ کثرت ذکر سے، کثرت اللہ کی یاد کثرت سے کرنے سے. اور اس دل کو، جو انسان کے دل میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے، انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، وہ جب درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. اس قلب کو ہم صاف کریں. اولیاء اللہ اسی قلب پر محنت کرتے ہیں، اس کو اچھی اخلاق سے مزین کرنا، بری عادتوں سے دور رکھنا. اچھے اخلاق، نتائج مقامات عشرہ ہے، توبہ ہے، زہد ہے، توکل ہے، تنہائی ہے، ذکر کی پابندی ہے، مراقبہ ہے. یہ ایسے اچھے اخلاق سے قلب کو پاک اور صاف کرتے رہنا، اس کی پالش کرتے رہنا، اور اس قلب کو کسی برائیوں کا وائرس آنے نہیں دینا. بغض ہے، حسد ہے. حسد کیا ہے؟ جس کی غیبت کیا ہے؟ جس کی غیبت کرتے ہیں نا، اپنے سارے نیکیاں چل جاتے ہیں اس کو. محنت کر کے کمائے پورے نیکیاں تشتری میں رکھو دے دے. اسی لیے روایت آئی الغیبت اشد من القتل، غیبت قتل سے بڑھ کر. چغلی نہیں، یہ ہمارا قلب خراب ہوتے جا رہا. یہ رحمانی صندوق چاہے، رحمانی موتی ہے، اس لیے اس کو خراب ہونے نہیں دینا. لڑائی، لڑائی سے کیا ہوتا؟ دین مڑے جاتا. حضور فرماتے تم بال نکال لیتے ہو، حلق کراتے ہو، پورے بال نکل جاتے. لڑائی جھگڑے بھی تم کو دین سے دور کرنے ہیں، تمہارے دین سے نکل جاتے تھے، معاف کر دینا. میں اکثر ایک بات بولتا ہوں، بچے یاد رکھتے ہیں، ایریزونا میں، کینیڈا میں بھی وہ بچے یہ بات ہے، دیکھیے بابا، معاف کر دو، معافی چاہو. کوئی آپ کو ستایا ہے، آپ کو رلایا ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، معاف کرو. اور اگر آپ کسی کو ستائے ہیں، آپ اسے معافی چاہو. یہ دولت ایسی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں نا، اس کو عفو اور عافیت دیتے ہیں. ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے یہ چیز. پتا مارنا پڑتا، ایثار کرنا پڑتا، سیکریفائس کرنا پڑتا. 1000 نمازیں پڑھ لی تو کیا فائدہ؟ نہیں. کوئی غلطی کر دیا، معاف کر دیا، جا بھائی جا معاف. ہم کسی سے کرے، یاد آ گیا بھائی معاف. نماز قبول ہے نا، روزہ قبول ہے. کہے کا ایگو ہے تمہارا؟ تم کس معیار کے ہیں یہ بتائیے، کس کھیت کی مولی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ چیز جو ہے، میں اکثر کہتا ہوں، معاف کر دو، معافی چاہو. بولیے پھر بولیے، سب مل کے بولیے. اس سے جسم کی کوئی بیماری نہیں آتی. نو ٹینشن. ہاں، فقیر اپنی کمبل میں بیٹھا ہے مست، ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ 2 دن کی دنیا ہے، خبر میں جانا ہے. ابھی حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطبہ دکن کی ہم نے نعت پڑھی. کسی نے اچھا کہا، قبر تک آ کے نہ ٹھہرا کوئی دوست، قبر تک آ کے نہ ٹھہرا کوئی دوست، میں نئے گھر میں اکیلا رہ گیا. اسی لیے کوئی ٹینشن اگر نہیں لینا پڑے اپنے قلب میں. اگر کسی سے شیطان کیا کرتا، ذرا لڑ لیے، اب بھٹکاتے جاتا، انہیں ایسا کرا، ایسا کرا، ایسا کرا. بیچ والا کیا کرتا اور اس کو پانی ڈالتا. نہیں بھائی، معاف کر دیا، برخاست، معاف کر دیا، معافی چاہیے. ہم اگر کسی کو ستائے ہیں، معافی چاہیے. انسان وہ اپنی انسلٹ ہوئیں گی،
ارے میری بےعزتی ہو جائے گی، اسے معافی چاہوں میں، انہوں ایسا بولے، ایسا کر، ایسا کر. نہیں جی، اپنے قلب پہ ایک ٹپکا جاتا ہو. قلب پر آپ اگر کسی سے لڑے تو قلب پر ایک پوائنٹ آ جاتا. پھر اگر کوئی گناہ، پھر اور ایک دوسرا پوائنٹ آتا، تیسرا تھا، یہاں تک کہ قلب کالا ہو جاتا. اب ہدایت نہیں آتی. تہجد پڑھ لو بیکار ہے. ہاں، بڑی خوبی یہی ہے. آج انگریز ہمارے کو یہی سکھا کے گئے، سوری، تھینک یو، یہ دو جملے، یہ معاملی نہیں ہے یہ. ہاں، کیا ہے، ایک مقولہ ہے نا فارسی کا، لب شیری تو ملک گیری کر. میٹھی زبان کر لو، ملکوں کو فتح کر سکتے ہو. آج ہمارا پاس خاندان پھوٹے ہوئے ہیں، سماج ٹوٹا ہوا ہے. یہ ان بہن بھائی کا دشمن، بھائی بہن کا دشمن، مسلمان مسلمان کا دشمن نہیں. کیوں؟ وہ سب جانے دو، ہم نقش بندی ہیں، قلب کا ذکر کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا. نہیں وہ قلب نورانی ہے. عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، قلب روحانی صندوق چاہے. ہاں، یہ اسپرچول باکس ہے، اس کو کلین کرتے رہنا. دھبے آتے رہتے، حجابات آتے رہتے، اور وہ آئے تو ہم قلب میں جو اللہ کا گھر ہے اس کو اس میں بٹھاتے جی، کس کو تو بھی نہیں، لیو اٹ، کر گیو اٹ، معاف کر دو. بولیے، کوئی آپ کو ستایا ہے، دنیا ہے یہ دنیا ہے. ہر آدمی میں حسد ہے، بغض ہے. کیوں ہے معلوم؟ اس تعلیمات نہیں، بزرگوں کے قریب نہیں. ان کو یہ نہیں معلوم یہ دولت آپ لوگوں کو معلوم ہے. نقش بندی لوگوں کو قلب پہ وسوسے آ رہے ہیں، نماز میں قلب ذکر کرنے بیٹھے تو ادھر خیال جا رہا، جاتا، گھبرانا نہیں، اٹ میں بھی کنٹینیو. وسوسوں کے باوجود ذکر کو جاری، مگر کوشش یہ کرنا کہ قلب کو اچھی اچھی عادتوں سے مزین کرنا. دل گزرگاہ جلیل اکبر سے، کعبہ بر بنائے قلیل ازرس، دل گزرگاہ جلیل اکبرس. کعبہ ببنائے خلیل اعظم. یہ دل کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کو خلیل اللہ نے بنایا، وہ ٹوٹ گیا تو بن سکتا، لیکن یہ دل جلیل اکبر بنایا، اللہ بنایا. اگر یہ ٹوٹ گیا تو بنتا نہیں. اب ہاں، یہ بات یاد رکھیں. زندگی کا یہ سیکرٹ پوائنٹ ہے. یہ دنیا پوری نقصان میں، گھاٹے کی طرف ہے. فائدے میں کون ہے؟ وہ دل میں کسی کا بغض، حسد، چغلی، لڑائی جھگڑا. کیا کرنا ہے اپنے کو؟ اپنی روح پہ اثر پڑ رہا نہیں. لوگ آج کے دور میں یہ سب سے زیادہ ہے، ایک بھائی ایک بھائی کا دشمن. اگر حضور کی تعلیمات میں اور اولیاء اللہ کی تعلیمات میں اگر جان لیں تو انسان کوئی گڑبڑ نہیں کرے. ایک حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آ کے بولا، حضرت میں پھر تجدید بیعت کرتا ہوں، پھر توبہ کا رینیول کر لیتا ہوں، پھر کر. کیوں؟ کیا ہوا؟ بڑا گناہ کر لیا. بولے کیا ہوا؟ بولے قتل کر دیا حضرت نے. پھر سے توبہ کر کے پھر مرید ہونا چاہتا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کیا بولے معلوم؟ اٹ میں بھی کائنڈلی نوٹڈ، یاد رکھیں. قتل کر کے آیا، میں سمجھا تو کسی کی غیبت کر کے آیا. مینس قتل سے بڑھ کے غیبت ہوئے. حسد بر نہیں، میں سمجھا تو کسی کی غیبت کر دیا. سماج ٹوٹتا جاتا ہے. کوشش کرنا، اگر قلب پہ ہم کو محنت کرنی ہے، قلب پر اس کو سلیم بنانا ہے. قیامت میں قلب سلیم کام آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم، سلامتی والا کب بنتا ہے؟ اچھے اخلاق، درگزر ہونا. قرآن پاک میں بھی ہے، کیا ہے معلوم؟ خذ العفو، معافی کو پکڑ لو. اڈاپٹ فرگیونیس. خذ العفو وامر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دیتے رہو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے دور رہو. جاہل لوگ لڑتے ہیں، جاہل لوگ غیبت کرتے ہیں. اپنے کو کیا کام؟ اپنے کو یہ کان سے سنو، کان سے اڑا دینا.
نہ وہ لڑنے والوں کو جا کے ان کو پھر ریپیٹ کرنا رہے تم کو ایسا بولے دیکھو ان کو ایسا بولے، تو لڑائی کو بڑھانا نہیں. ہاں حضور کیا فرماتے ہیں؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ خالی ہم کو اتنا یاد ہے، تھیوری ہے، پریکٹیکل میں پریکٹیکل. بھائی بولے تو کیسا؟ اپنے لیے جو پسند کرتے اس کے لیے بھی وہی پسند کرتے، اپنے لیے جو ناپسند کرتے واٹ ایور وی میں ڈس لائک ان ریسپیکٹ آف ہم آلسو، اس کے بارے میں بھی ہم، یہ مسلمان ایمان ہے. حضور فرماتے کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. ہم جو اچھی چیز پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کو بھی وہی پسند. اور یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ الدعاء للغائب مستجاب، دعا پیٹھ پیچھے جلدی قبول ہوتی. حدیث پاک ہے. ہم پیٹھ پیچھے غیبت کرتے نہیں، اپنے دل پہ دبا رہا وہ نہیں معلوم ہمارے کو، اور وہ دبایا تو اب ذکر مراقبے میں کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں. دل کو آئینہ بنایا اللہ نے، اس کو روشن کر دیا رسول اللہ. سبحان اللہ. اصل بزرگان دین کی طریقت کی بنیاد یہی ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی کو پکڑ لو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے دور. اور پھر قرآن پاک میں یہ ہماری طریقت کی جان ہے. سب دل کو میلا ہونے نہیں دینا. کپڑا میلا ہو تو دھو سکتے، دل کو میلا ہوگا تو کیسے دھوئیں گے؟ توبہ سے دھونا. توبہ کے حوام رستے میں توبہ کو ڈال کے معافی، پہلے معافی درگزر کر لینا، اب توبہ کرے تو قبول بھی ہوتی. قرآن پاک میں اور جگہ آیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کیا مطلب معلوم؟ بڑی پیاری آیت ہے. سب اپنا نمازاں روزہ زکات وہ تو فرض ہے بابا، فرض ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا. اگر اسلام کی ایمان کی اگر حلاوت نہیں ہے، مسجد ہے، مسجد میں بھی لڑائی لڑتے رہتے، ان کو علم نہیں ہے اس کا. والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے. محسن کون ہے؟ جو غصے کو پی لے، جو معاف کر دے لوگوں کو. حضرت سیدنا امام حسن ہے، امام حسین، غلام کیا کیا؟ بڑے شاخوں سا تھا، بڑا کانچ کا بڑا کٹورا تھا، اس میں گرم گرم کھیر لایا. دعوت تھی، کھیر اتفاق سے پوری کی پوری امام حسین پہ گر گئی. آبیلے آ گئی. گرم کھیر بولے تو گرم پانی بولے تو آبیلے آتے، وہ تو کھیر ہے. حضرت خاموش. تو غلام بھی بڑا چالو تھا، غلام بھی بڑا ہوشیار تھا. دیکھا حضرت کا چہرہ لال ہو گیا، یہ آیت پڑھا والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں. بولے تو حضرت امام حسین نے جا میں غصہ پی لیا. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ لوگ، جا میں تیرے کو معاف بھی کر دیا. پھر پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اندر جا کے کیا کرے؟ ایک اشرفیوں کی تھیلی آئی تھی، وہ تھیلی بھی دے دیا. یہ ہے قرآن پاک کا عملی نمونہ تھے وہ. آج میں دیکھتا ہوں سوسائٹی میں، جہاں بھی میں جو کچھ میری شارٹ لائف بولیے، لانگ لائف بولیے، جہاں بھی درس دیتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیز کا پوائزن لوگوں کو کھا رہا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں. یہ ایک نیکی پڑھ لی 1000 نفل سے بڑھ کے 1000. حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو
دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آیا, سیدنا ابوبکر صدیق کو برا بھلا بولنے لگا. دوستوں اور بزرگوں, یہ کوالٹی اگر آ گئی نا تو ہم اللہ کے بھی قریب ہو جائیں گے, رسول پاک کے بھی قریب ہو جائیں گے. ہاں, اصل درگزر اور معافی. ایک شخص آیا سیدنا صدیق اکبر کو کہنے لگا, برا بھلا بولنے لگا, غیر ضروری. سرکار بیٹھے ہوئے ہیں. تو آخر میں سیدنا صدیق, دونوں بیٹھے ہوئے, سرکار بھی ابوبکر. بولے میں آخر تیرا کرا کیا جو تو میرے کو برا بول رہا. اتنا ہی بولے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گھر میں چلے گئے. اب ابوبکر صدیق کو تھوڑی ناگوار گزرا. ارے سرکار بیٹھنا تھا, نہیں تو میری تائید کرنا تھا, اس کو برا بولنا تھا, بجائے اس کے حضور خود اٹھ کے چلے گئے کمرے میں. مایوس. پھر بعد میں حضور کے کاشانہ مبارک میں جا کے بولی, یا رسول اللہ آپ اٹھ کے کیوں چلے گئے؟ وہ قصوروار میں نہیں تھا, غیر ضروری میرے کو برا بول رہا تھا. تو بولے ابوبکر جب تک تم خاموش تھے فرشتے تمہارے ساتھ تھے اور تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے, اور جب تم یہ بولے میں تیرا کیا کرا تو فرشتے چلے گئے, تو میں بولا میں کیا کروں, فرشتے چلے گئے میں بھی اندر چلے گیا. یہ دولت عظمیٰ ہے سر. ہاں, بعض جگہ اوورٹیک کر کے بھی لوگ ہم کو ستاتے ہیں. آپ بولیں گے اس وقت بھی ہم صبر کرنا, ہاں ہاں صبر کرنا. اس کا انجام بہت اچھا ہے, رزلٹ اچھا ہے. بے صبری کا رزلٹ کبھی اچھا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان سے جا رہے تھے. ایک عورت گھر کے اندر سے کچرا پھینکی, بچا ہوا پکا ہوا جو پکاتے ہیں وہ کچرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قمیص مبارک کو جھٹک کر چلے گئے. پھر دوسرے دن ڈالی ہو, کبھی نہیں پوچھے, کھٹکا مار کے نہیں پوچھے. یہ کیسا خلق عظیم تھا. اللہ نے آپ کے اخلاق کی تعریف, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے میرے حبیب آپ تو بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. آپ 2-3 دن ڈالی ہو, اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. ہم اتفاق سے وہ گھر بھی دیکھے طائف میں, وہ گھر بھی دیکھنے کی عزت حاصل ہوئی. ہم طائف گئے تھے, ہمارے حافظ صاحب ہم کو لے گئے تھے, تو دیکھے وہ گھر میں جب حضور تشریف فرما ہے, دشمنوں نے پہاڑ لڑکانے کی کوشش کی. گھر پر پہاڑ لڑکانے کی کوشش کی. وہ پہاڑ ابھی تک معلق ہے, وہ حضور کے گھر پہ نہیں گرا. وہ اب تک وہ چیز ایک پہاڑ پہ آ کے ٹکا, ایسا دھکا دے دی تو گر جائے. اللہ نے رکا دیا. لیکن حضور کو کہا گیا, جبریل امین نے آ کے بولے یا رسول اللہ آپ ذرا بددعا دے دیجیے ان کو, آپ ذرا بددعا دے دیجیے, پہاڑ لڑکا دیتے ہیں ہم ان کو. تو بولے جبریل میں بددعا دینے کے لیے نہیں آیا, انا رحمت مہدات, میں اللہ کی طرف سے رحمت کا ہدیہ ہوں ان لوگوں کو. اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اولاد ایمان لائے گی. میں بددعا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں. پھر اب آپ کے خلق عظیم اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دیکھیے. آپ 5-6 دن تک ڈالتے رہے, اس کا نہیں ڈال رہے کچرا. حضور دیکھیں کیا بات ہے, کہ گھر پہ کھٹکا مارے. بولے کون ہے؟ بولے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بولے ایک خاتون مجھ پہ کچرا ڈالتے تھے, ان خیریت سے ہیں کیا؟ مجھے نہیں. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا, جس جا نہیں پہنچا کوئی پہنچا وہاں تلوا تیرا. دشمن جو تھے قائل ہوئے, منکر بھی سب مائل ہوئے. دشمن جو تھے قائل ہوئے,
منکر بھی سب مائل ہوئے، مسحور کن تھا کس قدر، مسحور کن تھا کس قدر، یا مصطفیٰ لہجہ تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا۔ ارے دشمن قائل ہوئے اور منکر مائل ہوئے، آج ہم وہ خصوصیت ہم بھی پیدا کرنا۔ دوستوں کے ساتھ تو دوستی ہے جی، دشمن کے ساتھ دوستی ہے۔ کہ حضور جا کے پوچھے یہ عورت کہاں ہے وہ جو مجھے کچرا ڈالتی تھی؟ تو بولے وہ بیمار ہے، وہ پلنگ پہ لیٹی ہوئی ہے، اٹھ نہیں سکتی۔ تو بولے میں مل سکتا ہوں؟ بولے آؤ، جا کے آپ اس کی عیادت کرے، دعا کرے کہ اللہ تم کو صحت دے دے۔ وہ جو دیکھی میں بولے کون ہے؟ تو روزانہ میں کچرا آپ پہ ڈالتی تھی۔ بولے آؤ، شرمندہ ہو گئی، نہیں دیکھی تم نے؟ شرمندہ ہو گئی، نادم ہو گئی، سرکار کے قدموں پہ گر کے ایمان لے آئی۔ آج ہمیں وی میں ڈیولپ اوور کیریکٹرز اینڈ اینٹیسیڈنٹس۔ دیکھیے if wealth is lost nothing is lost، لوگ بولے نا، if health is lost something is lost، if characters is lost everything is lost۔ اخلاق گئے تو گئے، مسلمان بولے تو اخلاق والا ہونا نہیں۔ ہمارے ایک محلے میں ایک مسلمان گولی اور ایک ہندو گولی، دودھ والے بیچتے ہیں، اور پیسے کی لین دین چلتے رہتی تھی۔ ایک وقت کیا ہوا کہ وہ ہندو پیسے نہیں دے رہا، تو مسلمان بھائی صاحب جا کے گالی دے دی اس کو، غیر مسلم گولی کو۔ تو نے کیا بولا دوستو، مجھے اچھا یاد ہے، ارے تم میاں ہو کے گالی دیتے کیا؟ پوچھا میاں، تو مسلمانوں کو بزرگوں کو میاں بولتے تھے اصل، قدرت اللہ میاں، انور اللہ میاں، رحمت اللہ میاں، میاں بولے تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ میاں بولتے ہیں، پر بعض لوگوں نہیں بولنا بولتے، وہ میاں بزرگی کی نشانی ہے، وہ یہ رانگ میننگ میں جاتے ہمیشہ نیگیٹو سوچتے۔ میاں بزرگوں کو، ارے تو میاں ہو کے گالی دیتے بولے، یعنی مسلمان ہو کے گالی دیتے جی؟ ارے جو زبان سے قرآن پڑھتے، نعت پڑھتے، گالی دیتے کیا؟ یہ نہیں معلوم ہمارا قلب میلا ہو رہا، اور پھر کتنے دن لگیں گے اس کو دھونے میں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، دل پہ ایک دھبا لگا، پھر وہ گناہ دوسرا، پورا دل کالا ہو کے پڑا ہوا ہے، اب کیا بھی پڑھ لو، کچھ بھی پڑھ لو، اب ہدایت آنے والی نہیں ہے۔ دوست اور بزرگوں، حضور کی تو اعلیٰ اخلاق، اور ہمارے کو کیا فرمائے حضور؟ حسن الخلق نصف الدین، اچھے اخلاق آدھا دین ہے، آدھا دین۔ ہم بڑے تو بڑے، چھوٹوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش۔ مجھے یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی درجے میں تھے کیا؟ وہاں تھے کیا؟ نہیں۔ انبیاء کے افضل تو صحابہ تو آپ کے کم درجے میں نا، اپنے ماتحت کے ساتھ حضور اخلاق سے پیش آتے۔ آپ سبارڈینیٹ ہے، اگر وہ لوگ بول دے کود جاؤ سمندر میں، کود جانے تیار تھے۔ اگر وہ مال و متاع بیچ دو، بیچنے تیار تھے، جان کی قربانی دینے تیار تھے۔ تو وہ لوگ سب سبارڈینیٹ تھے نا۔ تو آپ اپنے سبارڈینیٹ سے اخلاق سے پیش آئے، نوکر سے ہو، بچوں سے ہو، اخلاق سے پیش آئے۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ خالی ٹکنے دے اوپر پیجامہ پہن لینا، مجھ کٹا لینا، یہ سنت ہم پڑھ لیتے، یہ سنت کوئی بھی نہیں کرتا، نہیں۔ حضور کے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے ہم کو ایک نمونہ دیا ہے، وہ نمونے کو ہم اڈاپٹ کرنا۔ اور یہ اللہ نے اسی چیز کو، زہد اور تقوی کو اختیار کیا، زہد اور تقوی کو اختیار کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت اولیاء کے سردار، پڑوس میں ایک یہودی تھا، وہ دیکھا حضرت بازو پہ ستانے لگا، دیوال پہ چڑھ کے دیکھتا تھا، حضرت کا گھر بھی غریبی تھا، دیوال ہے تو چھت نہیں، چھت نہیں، ایک پتھر بنا لیے تھے عبادت، اس کے اوپر بیٹھ کے عبادت کرتا، دیوال پہ چڑھ کے بیٹھتا تھا،
دیکھتا تھا ارے ان پتھر پہ عبادت کرتے، گھر کی سنڈاس کی مہری حضرت کی عبادت کرتے تو ضرور جگہ سے واپس۔ حضرت دیکھے، کھٹکا مار کے نہیں بولے۔ ہم لوگ پولیس کمپلینٹ کر دیتے، طاقتور ہے تو باہر نکال کے مارنے میں شروع کر۔ صبر نہیں ہے ہمارا، جبکہ صبر آدھا ایمان ہے، نصف الصبر من الایمان، آدھا ایمان ہے، تو آدھا ایمان کھو کے بیٹھے ہم، باوضو لڑنے کو تیار ہو جاتے مسجد میں، وہ بھی قبل رخ، مسجد میں بیٹھ کے غیبتیں کرتے، کتنی بری بات ہے۔ تو وہ کیا کیا حضرت، کیا کرے جانو بھائی کہ یہ پتھر ادھر کاٹا، ادھر رکھا دیے، پھر چڑھ کے دیکھا ادھر پتھر کرے، ان حضرت کہیں گے تو پوری موری بنا کے وہاں سے موری پاس کر، پھر حضرت بدبو آ دی عبادت کی، ایک پتھر بنا دیے، پھر کیا کرے حضرت اٹھا کے ادھر کر دیے، پھر چڑھ کے دیکھا ادھر کرنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا، تھوڑے دن کچڑ پانی نہیں آ رہا۔ یہ ہے بزرگوں کے اخلاق۔ آج ہم کو اخلاق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک لمحہ صبر نہیں ہے سب آج کل، معاف فرمانا if I am mistaken, excuse me، ایک منٹ لمحہ صبر نہیں، نماز کے گٹھے لگے ہوئے پیشانیوں پہ، نماز پھاڑ رہے ہیں، صبر نہیں ہے، تحمل نہیں، برداشت، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ قلب خراب ہو رہا ہمارا، وہ نہیں آ رہا پانی، کیچڑ سکی زمین میں، بازو گھر جا کے کھٹکا مارے، بولے صاحب یہ گھر میں کون رہتا ہے؟ میں رہتا نہیں، وہ نوکر آ کے ملازم کرا کہ وہ تو بیمار، وہ بھی پڑے ہوئے، ایسی واقعہ ہے۔ حضور کا وہاں خال تھا، یہ حال تھا، خالہ رسول اللہ تھے، یہ حالہ رسول اللہ پہ عمل ہو رہا۔ جا کے بولے کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو بولے آپ کون ہو؟ تو بولے میں پڑوسی ہوں، میں آپ کی طبیعت پوچھنے آیا ہوں۔ دوستو اور بزرگوں، اسلام تقریروں سے نہیں آتا، ایسے نوازوں سے۔ ہمارے دادا پھر کیا فرماتے ہیں عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ، نہ بازوں سے، نہ کتابوں سے، نہ دولت سے پیدا، ایمان ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ سبحان اللہ۔ آج وہ نظر پیدا کرنے کی، بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اخلاق خراب ہے۔ ایمان لا لیا ہو یہودی، نہ کلمہ پڑھا نہ قرآن، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لا لیا، قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا۔ اور ایک بات آخری کہہ دیتا ہوں، دیر بھی ہو رہی آپ لوگوں کو۔ حضور 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت کی، بعض لوگ ہاں غلط جواب یاد دلاتے، 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے تھے۔ ارے آدم علیہ السلام بھی کیچڑ پانی میں تھے جب میرے رسول نبی تھے۔ کنت نبیا بین آدم مائی و طین، ابھی پانی کیچڑ میں تھے آدم جب میں نبی تھا، 40 سال میں بنائے گئے تھے۔ ارے ہولو، یہ 40 سالہ زندگی ہی امپورٹنٹ زندگی ہے آپ کی۔ 2/3 لائف سرکار کی کیا ہے، 60 سال عمر ہے، 63 سال عمر ہے، 40 سال آپ کافروں کے، مشرکوں کے ساتھ رہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر حضور کسی بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کرے بول کے آیا نا، تو وہ بیوہ مسلمان تھی یا غیر مسلمان تھی؟ بولیے، ابھی ایمان پیش ہی نہیں کرے نا۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے بولے تو وہ یتیم مسلمان تھا یا غیر مسلمان تھا؟ وہ 40 سالہ مبارک زندگی آپ کی ماڈل بنی۔ کافر مشرکین مکہ کے دیکھے، ارے یہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے، انہوں کسی کو برا نہیں بولے، غریبوں کی دعائیں لیے، چلو ایمان انہوں سچے، ان کا لایا ہوا ایمان سچا۔ ہم وی ہیو ریجیکٹڈ نیگلیکٹڈ the 40 years، 2/3 لائف سرکار کی ہم بھول گئے۔ ایسا نہیں، اسلام ہر ایک کے ساتھ محبت کا سلوک، ہر ایک کے ساتھ پیار اور مودت اور محبت کا درس دیتا ہے۔ دشمن جو تھے حائل ہوئے، منکر بھی سب مائل ہوئے،
مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا میرے نبی. تو قلب کے کتنے اقسام ہیں؟ 18-19 قلب کے اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا. وہ قلب کو اچھا رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. نہیں ان سے جھگڑا ان سے جھگڑا، سگے بھائی کے جھگڑے عدالت میں گھر میں بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے. نہیں اتنی بری بات ہے. تو شیطان کیا کرتا؟ اگر کسی کے تعلق سے ہم ایک حصہ برا سا آ گئی، اب تیل ڈالتے جاتا، پکا دشمن بنا دیتا. نہ نماز قبول نہ روزہ قبول. المومن میرات المومن، مومن کا آئینہ ہے. آئینے میں آپ دیکھیں تو یہاں اگر کچھ لگا ہوا ہے تو اب ارے یہاں لگا ہوا ہے، جا کے دھو لیتے، آپ نکال لیتے. مومن کا بھی آئینہ ہے وہ مومن کی. اسی لیے حضور فرماتے اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بول دے تو اس کو اللہ تعالیٰ ابدار اور افتاب میں لکھ دیتے ہیں. اس کا عالی امت محمدیہ کی محبت ہے یہ. اور محبت دائمی ہونا، بے غرض ہونا، غرض کے ساتھ وابستہ نہیں، لالچ کے ساتھ نہیں، فائدے کی خاطر نہیں، اللہ کے واسطے. تو دوستو اور بزرگوں، ہمارے حضور صاحب جو ہے کچھ قلب کے بارے میں ہم کو بولے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف میں نام لے لیتا ہوں، ڈیٹیلز انشاءاللہ پھر کبھی. میں کتاب میری مقامات عشرہ ابھی انڈر ترتیب میں ہے، تو انشاءاللہ وہ کتاب آپ منگا سکتے ہیں. میری اور کتابیں بھی منگا سکتے ہیں آپ، اس میں حیدرآباد میں آپ کے رشتہ دار ہیں. ایک ہے غافل قلب، ایک ہے مریض قلب. مریض بھی ہے قلب، اس کو اچھا کیسا کرنا؟ علاج کرنا. کام ہوتا ہے علاج، اس کے بھی ڈاکٹرس ہیں. بخار آ گیا تو گولی لیتے آپ. کبھی کسی بزرگ کے پاس جا کے بولے حضرت میرے کو حسد ہو رہا ذرا دور کرو، کبھی بولے. ایک قلب ہے قلب عاصم اور قلب معاصی، اور ایک قلب ہے قلب لاہی، لاہیتن قلوب زفرات. ایک قلب قاسی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. ایک قلب مختوم، ایک ہے قلب مطبوع، اور ایک قلب مغلوب. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ وهو قلب. اور ایک قلب رینی ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین میں. اور ایک ہے قلب زیغی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک. تو ان قلب کے نام ہیں اور اس کے کام بھی ہے، اس کا علاج بھی ہے. ہاں اس کا علاج کیا ہے؟ قلب کو صاف کرنا، پالش کرتے رہنا. لوہے کو زنگا جاتا، کیا کرتے اس کو؟ ایک تھوڑا آتے رگڑ کے نکالتے، نہیں تو زنگ بڑھتے گیا تو پورا لوہا پھینک دینا پڑتا. تھوڑا زنگ رہتا کہ دور کر دیا قلب کا. اور اب اس کا علاج کہاں ہے؟ معالج روحانی ہیں وہ لوگ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے، ہم لوگ جاتے ہی نہیں ان کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہی نہیں، اپنے جیسے سمجھتے ہیں. قلب کی بیماری کیا ہے؟ میں اگر یہ سناؤں تو شاید یہ خود ایک. روزانہ ہم فجر کے بعد سلوک کی کلاس لیتے ہیں. تقریباً 1.5 مہینہ ہوا ہم کو صرف قلب کے چیپٹرز کو سمجھانے کے لیے. تو میں یہاں یہ ختم کر دیتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دیکھیے استغفار پڑھتے رہنا. حضور خود 70 مرتبہ پڑھتے تھے. حضور کہیں کو پڑھتے تھے؟ امت کے گناہ معاف ہونے کے لیے، اپنے درجے کے بلند کے لیے، اور تعلیم امت کے لیے. ایک آیت کہہ کے میں اپنے گفتگو ختم کر دیتا ہوں کہ جو توبہ نہیں کرتا ہم الظالمون، وہ ظالم ہے. لم یتوبوا فاولئک هم الظالمون. کیا مطلب؟ ایک جگہ ہے واللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کیا مطلب؟ گناہ کرے ہم، اس کے بعد توبہ کرے تو محبت کر رہا ہم سے.
کیا شان ہے اس کی. ایک بچہ آئے 2-3 گلاساں پھوڑ ڈالا, بچہ 2-3 گلاساں پھوڑ ڈالا. اب بابا کیا کرے, تو گلاساں پھوڑ دیا, شاباش 10 روپے دے دیے. کیا مطلب, انہیں خطا کرا لیکن باپ محبت کر رہا اس سے. بندہ خطا کرا, گناہ کرا, اللہ محبت کر رہا اس سے. کہا گیا کہ لم یتوبوا فاولئک هم الظالمون. جو گناہ کرنا برا نہیں ہے, ہر شخص گناہ گار ہے, ہر شخص کو توبہ کی ضرورت ہے, سوائے انبیاء کے وہ معصوم ہیں, اولیاء محفوظ ہیں. لیکن کرنا کیا, گناہ کیا تو اللہ برا نہیں مانا, معلوم اللہ کو یہ ہے کہ انسان لکفورا, ناشکرا ہے. گناہ کرا تو خوش نہیں ہوا, توبہ نہیں کرا تو ناراض ہوا. لم یتوبوا قرآن میں ہے فاولئک هم الظالمون. جو توبہ نہیں کرے اللہ وہ ظالم ہے, بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ فائدہ کس کا ہے, یاد رکھیں دن میں کم از کم ایک تسبیح استغفار پڑھنا. ہمارے 4000 2000 مرتبہ ذکر کرتے ہیں. پاؤ پارا قرآن مجید کا کیسا بھی پڑھنا, اور سال میں 2 قرآن مجید ختم کرنا. نہیں تو قیامت میں قرآن پوچھے گا, حق میرا حق دبا دیے. اپنا ذکر 2000 کرنا, پاؤ پارا قرآن مجید پڑھنا, 200 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھنا. جو درود نہیں پڑھتا وہ سرکار کا امتی نہیں ہے جی. دلائل الخیرات پڑھتے ہیں تو بت کا. چلیے حاضری ہے حضور کے دربار. مبارکباد دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو, آپ نے خانخواہ کو آباد رکھا ہے. اللہ رسول کی محبت میں جمع ہوتے ہیں, کوئی غرض نہیں. اور پاؤ پارا قرآن مجید, 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ. جماعت نہیں مل سکتی تو قضا نہیں ہونا, یہ بات ہے. نماز کو قضا ہونے سے بچا لینا. 2000 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر, 200 مرتبہ درود پاک, پاؤ پارا قرآن مجید, اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھنا. یاد رکھیں 100 مرتبہ. یہ ہمارا ٹائم ٹیبل ہے, یہ منیمم سلیبس ہے یہ. اب اس کے اوپر اور ہے 5 وقت کی نماز میں پھر 5 نفل بھی پڑھنا. اشراق پڑھنا, چاشت پڑھنا, اوابین پڑھنا, تہجد پڑھنا, تحیۃ الوضو پڑھنا, تحیۃ المسجد پڑھنا, صلاۃ التوبہ پڑھنا. وہ الگ ہی پروموشنس ہے وہ. لیکن کم از کم کوشش زندگی کی یہ ہونا, نماز قضا نہیں ہونا. چاہے اول وقت پڑھو, چاہے آخری وقت پڑھو, چاہے بیچ وقت پڑھو, کوشش یہ کرنا. جہیں بھی سفر میں ہو, آپ کو پانی نہیں ہے تو تیمم کی اجازت, کھڑے نہیں رہ سکتے بیٹھ کی اجازت. مگر اللہ کے تو بندہ کن تو بندہ پروری, روز اول کے جان گداز بود, روز محشر کے جان گداز بود, اولی پرسش نماز بود. اپنے متعلقین کو بھی نماز کی تاکید کر. یہ 5 منیمم سلیبس ہے. باقی کے کام تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لے, اور باری تعالیٰ ہم کو جب تک جئیں اسلام پر جئیں, مرنے لگے تو ایمان پر خاتمہ فرما. تیرے دوستوں کی دوستی عطا فرما, تیرے محبوبوں کی محبت عطا فرما, ان کی خدمت معیت اور صحبت عطا فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو معطر منور اور توسیع فرما. جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما. ہمارے اولاد کو نیک اور صالح بنا, ان کو دین کا داعی بنا, ان کو عاشق رسول بنا, اور ان کو ولی تعالیٰ ان کے رزق میں ترقی عطا فرما. کسی کا مجبور نہ بنا, کسی کا دست نگر نہ بنا. ہماری دعاؤں کو تیرے فضل و خاص لطف و کرم سے قبول فرما. تیرے لاڈلے پیارے نبی محترم کے اہل بیت اطہار, حضرت بی بی فاطمہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت سنین کریمین کے صدقے طفیل میں قبول فرما. ہماری تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اب جو کچھ پڑھا گیا اس میں اس کی برکت سے جب تک یہ ہمارے تعالیٰ ہم کو صحت اور عافیت سے عمر دراز فرما. ہم کو بیماریوں سے, پریشانیوں سے, آزمائشوں سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں, تیرے رحم اور کرم کے محتاج ہیں. تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے برحمت. سلام کی 2-3 اشارے.
دیکھیے درود پڑھے تو 10 نیکیاں 30 نیکیاں، درود پڑھے تو نیکیاں ہیں، سلام کرے تو جواب آتا، حضور کا سے جواب آتا.